بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا مسلمان عورتیں مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتی ہیں یا نہیں، خواہ وہ دن کوئی سا بھی ہو، عام دنوں میں سے کوئی دن ہو یا جمعہ کا دن ہو یا عید کا دن ہو، خواہ رات ہی کیوں نہ ہو، وہ عشاء کی نماز ہو سکتی ہے یا فجر کی نماز ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یقیناً کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کریم یا حدیث رسول سے ہمیں کوئی میسج ملتا ہے، کوئی پیغام ملتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، خواہ وہ کسی کے خلاف کیوں نہ جا رہا۔ اب آئیے ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اسلام نے عورتوں کو مسجد سے جانے سے روکا ہے؟ کیوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے؟ پیدا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بر صغیر میں یعنی ہند پاک، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر مسلمان عورتیں اکثر و بیشتر پیدا ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اپنا وقت گزار کے وہ مر جاتی ہیں، لیکن زندگی میں کبھی بھی ان کو میسر نہیں ہوا کہ وہ مسجد جا کر نماز ادا کر لے کسی وقت کی، یا جمعہ کے دن جا کر خطبہ سن لیں، یا دعا میں شامل ہو جائے، یا عیدین جیسی اسپیشل ڈیز کے اندر جا کے وہ شامل ہو جائیں، مرد جس طرح سے جاتے ہیں۔ نہیں ہوا۔ کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے، جو جنرل معلومات میں آتا ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا ممنوع ہے۔ اور اسی بات کو بعض دفعہ جو اسلام پر اعتراض کرنے والے جو غیر مسلمین ہیں، وہ اس بات کو بھی سامنے لاتے ہیں اور اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہندوؤں کے اندر بعض مندریں خاص ہیں اور عورتوں سے پاک ہے، اسی طرح سے مسلمان عورتوں کے لیے صرف دو مسجدوں کے علاوہ تمام مسجدوں میں جانے سے روکا گیا ہے۔ دو مسجدیں حرمین آپ جانتے ہیں، یعنی مسجد نبوی اور حرم مکہ، کعبہ، مسجد حرام، ان دونوں کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدوں سے عورتوں کو روکا گیا ہے اسلام کے اندر۔ اور اسی وجہ سے ہماری عورتیں مسجد میں نہیں جاتی، اور وہ جائیں گی بھی کیسے؟ کیونکہ ہمارے مردوں نے انتظامات نہیں کیے، یعنی سرے سے انتظامات کو ہی خارج کر دیا ہے کہ بھائی عورتوں کا مسجد میں آنا ہی منع ہے۔ جب پسندیدہ ہی نہیں ہے، جب جائز ہی نہیں ہے، تو پھر انتظام کیوں کیا جائے؟ بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس پر بات ہونی چاہیے کہ کیا یقیناً اسلام نے عورتوں کو مسجد جانے سے روکا ہے؟ اور اسلام نے روکا ہے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اسلام میں یہ چیز منع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نے منع کیا ہوگا یا پھر احادیث رسول نے منع کیا ہوگا۔ ہم آج اس ویڈیو میں یہی دیکھیں گے کہ کیا قرآن مجید نے منع کیا ہے یا احادیث رسول نے منع کیا ہے۔ اور اس بات کو دیکھنے سے پہلے، سمجھنے اور سننے سے پہلے، ہم ان دلیلوں کا بھی تجزیہ کریں گے جن دلیلوں کی بنیاد پر، جن احادیث کی بنیاد پر یا جن قرآن کی آیتوں کی بنیاد پر عورتوں کو مسجد جانے سے روکا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آخر کیا اس کو سمجھنے میں غلطی تو نہیں ہوئی، سہو تو نہیں ہوا، اجتہادی خطا تو نہیں ہوئی۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ چند دلیلیں ہیں، اور ان دلیلوں کو پہلے ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو آپ بیچ میں سنتے سنتے، جب آپ دلیلیں سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، عورتوں کا الگ انتظام تھا، عورتوں کے لیے الگ پروٹوکول تھا، رسول اللہ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن لاگو کیے ہیں باضابطے کہ عورتیں کیسے مسجد جائیں گی، اور یہاں تک کہ حیض والی عورتیں کیسے مسجد میں جائیں گی، یہ تمام چیزیں جب آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ہو سکتا ہے روکنے والی بھی حدیثیں ہوں، اور اس شخص نے یعنی میرے بارے میں آپ یہ تصور کریں کہ میں نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، اور آپ اسکپ کر کے یہ سمجھے دوسری بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی ٹاپک پر بات کر رہے ہوں اور جو جواز کی دلیل ہے وہ پیش کریں، تو اگلا آدمی فوراً یہ کہہ دیتا ہے، یا جو اس کو نہیں مانتے وہ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اس کے علاوہ بھی تو حدیثیں ہیں۔ لیکن بات ایسی نہیں ہوتی۔ بات ہوتی ہے یا تو وہ ضعیف ہوتی ہیں، یا تو وہ کمزور ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، یا اس لائق نہیں ہوتی جس پر عمل کیا جائے وغیرہ۔ لیجئے پہلے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جو سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے، اور اس کو پیش کیا جاتا ہے عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے کے لیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 الفاظ ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اس کا عام لفظوں میں معنی یہ ہوتا ہے کہ عورتیں چہار دیواری میں رہیں، اور زمانے جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں پھرتی تھیں اس طرح سے وہ نہ پھریں۔ اور یہ خطاب ہوا ہے ازواج مطہرات سے، یعنی ہماری امہات المومنین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، بیویوں سے۔ تو یہ معنی عام ہے، اور یقیناً عام ہے، اکثر و بیشتر محدثین مفسرین کا یہی خیال ہے اور یہی رائے ہے کہ یہ معنی عام ہے، چاہے جائے کہ اس کا شان نزول خاص ہے۔
تو اس معنی میں تمام عورتوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ 4 دیواروں میں رہیں اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ پھریں، بالکل یقیناً۔ لیکن اس سے یہ جواز لینا کہ پھر یہ آیت جنرل ہے تو پھر اس سے جو ہے یہ معنی لینا کہ عورتوں کا مسجد میں بھی جانا منع ہے اس آیت کے تحت، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اگر آپ یہ دلیل لیتے ہیں اس سے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہے اس آیت کے تحت، تو ہم یہ کہتے ہیں پھر عورت کا حج پہ جانا بھی منع ہے، پھر عمرہ کرنا بھی منع ہے۔ وہ مسجد حرام کیوں جاتی ہیں؟ وہ مکہ کیوں جاتی ہیں؟ یہ بھی منع ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ کسی ضرورت کے تحت وہ ہسپتال میں کیوں جاتے ہیں؟ ان کو نہیں جانا چاہیے۔ اس آیت میں تو ڈائریکٹ یہی کہا گیا ہے کہ عورتیں جو ہے گھر سے چپکی رہیں، تو ان کو چپکی رہنا چاہیے۔ وہ علم حاصل کرنے کیوں جاتی ہیں؟ وہ ڈاکٹروں کے پاس ان کو نہیں جانا چاہیے، یا مارکیٹ میں ان کو کسی شاپنگ وغیرہ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ معنی یقیناً آپ مراد نہیں لے رہے ہیں۔ صرف مسجد سے جانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ مسجد سے جانے سے اس آیت کے اندر کہاں ہے؟ جب کوئی عام بات ہو، یہ ایک آپ اصول سمجھیے، ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، کوئی عام بات ہو اور کوئی خاص بات ہو، تو جو خاص بات ہے وہ عام بات کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے، یعنی اس کو ایک حد بندی دے دیتا ہے۔ مثلا آپ سمجھیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے، ہمیشہ یہ میں مثال دیتا رہتا ہوں، قرآن مجید کے اندر ہے کہ انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً تم پر مردار حرام ہے، میتہ والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ تو اس میں تو مردار حرام کیا گیا ہے، لیکن ہم مچھلی جو ہے مردار کھاتے ہیں، ہم مچھلی مردار کھاتے ہیں، یعنی مری ہوئی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے کلیجی، ہم وہ کھاتے ہیں۔ تو اس میں تو یوں کہا گیا ہے ڈائریکٹ دم یعنی کہ خون حرام ہے، میتہ مردار حرام ہے، تو مچھلی تو نہیں کھانا چاہیے۔ مچھلی ہم کیوں کھاتے ہیں؟ مچھلی اس لیے کھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ مچھلی تم کھا سکتے ہو، مری ہوئی مچھلی اور ٹڈی، یہ دونوں چیزیں مری ہوئی کھا سکتے ہو۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی جنرل آیت ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ مردار تمام کے تمام مردار حرام ہے تم پر۔ اب ایکسیپشن اللہ کے رسول کی حدیث دے رہا ہے ہم کو کہ بھائی مچھلی کھا سکتے ہو، تو ہم وہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی تم گھر میں ہی چپکی رہو، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اب ایکسیپشن یہاں آ جاتا ہے بلا ضرورت، کیونکہ ضرورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی نکلتی تھی، نکلنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری نظریں نیچی ہوں، مرد کو بھی بتایا گیا ہے کہ تمہاری نظریں نیچی ہوں، پھر عورتوں کو پردہ کی ترغیب دی گئی ہے، پردہ فرض کیا گیا ہے کہ تم جب غیر مردوں کے سامنے جاؤ تو پردے کے ساتھ جاؤ۔ تو یہ تمام چیزیں یہ اپلائی کر دی گئی ہیں، یعنی جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایکسیپشن یہ ہے کہ بلا ضرورت نہیں جا سکتی، لیکن ضرورت ہو تو وہ جا سکتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہیں، مارکیٹ بھی جا سکتی ہیں، حج پہ عمرہ پہ بھی جا سکتی ہیں، اس کے لیے الگ ٹرمز کنڈیشن ہے۔ اور اسی طرح سے مسجد بھی جا سکتی ہیں، اور مسجد بھی جا سکتی ہیں یا نہیں وہ ہم آگے حدیثوں میں دیکھ لیں گے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا وہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب آگے دیکھیے، حدیث ہے مستدرک حاکم کی، حدیث نمبر 405 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے دالان کے مقابلے گھر میں اور گھر میں بھی اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اور اس معنی کی تقریباً سینکڑوں حدیثیں ہیں، اس معنی کی تقریباً سینکڑوں حدیثیں ہیں، جس میں دالان، کسی میں کمرہ، کسی میں روم، اس طرح کے الفاظ سب استعمال ہوئے ہیں پھیر بدل کے ساتھ، لیکن تمام احادیث صحیح ہیں اس معنی میں جو بھی ہے۔ یعنی عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ افضل ہے کہ وہ گھر میں، اور وہ بھی گھر میں بھی سب سے اندر جو مکان ہے، گھر ہے، وہ روم ہے، اس کے اندر وہ نماز پڑھیں۔ تو یہ روایت صحیح ہے۔ تو اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لہٰذا مسجد میں جانا ان کے لیے مکروہ ٹھہرا، اور بعض علماء حضرات مکروہ تحریمی بھی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر کہاں منع کیا گیا؟ کیا اس حدیث کے اندر، یہ جو حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں، میں نے اس معنی کی ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی ہے، اور اس معنی کی بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری، اور ساری صحیح ہیں۔ تو اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر کہاں منع کیا گیا؟ اگر منع کیا گیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دم تک عورتیں مسجدوں میں کیوں جاتی تھیں؟ اگر منع ہی کیا گیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں کیوں جاتی تھی؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا، وہ روایت کہاں ہے؟ دکھاؤ تو صحیح، وہ روایت کہاں ہے؟ وہ دکھایا تو جائے،
یہاں تک کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی غالباً روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، جو خنجر ان کو مارا گیا ہے فجر کی نماز میں، وہ مسجد میں تھے، تو پھر ان کی بیوی بھی مسجد میں موجود تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ موجود تھی۔ اگر یہ افضل جو قرار دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا ہے کہ عورتیں مسجد سے کمرے میں نماز پڑھیں، اپنے روم میں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں، وہ افضل ہے، تو افضل ہے، تو پھر عورتیں، افضل کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ عورتیں مسجد میں جانے سے ممنوع، عورتوں کو منع کیا گیا ہے، تو پھر کیوں نہ رکیں عورتیں؟ رسول اللہ کے وقت میں بھی رسول اللہ حدیث سنا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ترغیب دے رہے ہیں، لیکن عورتیں نہیں رک رہی ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یا خلفائے راشدین کے زمانے میں کیوں نہ رکیں؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل ہے آپ گھر میں نماز پڑھیں، آپ کو میسر ہو، مناسب ہو، حالات موافق ہو، تو پھر آپ مسجد میں بھی جائیں۔ آپ کے لیے یہ یہاں افضل کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ اب آگے روایت آ جائے گی، چلیے اسی معنی کی بہت ساری روایتیں ہیں، اب وہ روایت دیکھتے ہیں جو اسی سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ گھروں میں آگ لگا دیں۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں بچوں کی طرح گھر میں عورتوں کو بھی مانا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے بھی ذکر کیا ہے کہ عورتیں اور بچے گھر میں ہوتے ہیں، اسی لیے میں یہ حکم نہیں دیتا ہوں، ادروائز میں حکم دے دیتا کہ آگ لگا دو۔ یعنی مرد پر ہی لازم ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، ان کے لیے یہ ترغیب دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ عورتیں بھی گھر ہی میں ہیں، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ عورتوں کا بھی نام لیا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر عورتوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر منع کب کیا گیا ہے؟ اور جو کہا جاتا ہے کہ عورتیں مسجد میں جائیں گی ان کے لیے جائز ہے، تو اس کا مطلب جائز کا مطلب فرض نہیں ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر جس طرح سے مرد کا فرض کفایہ، یوں سمجھ لیجئے فرض کفایہ جس طرح سے ہے کہ مسجد کو آباد رکھا جائے، مسجد میں مرد کا جانا لازم ہے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگ لگا دوں اس گھر کو اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا، تو پھر عورتوں کو فرض نہیں ہے عورتوں کے لیے، لیکن عورتیں منع کہاں ہیں یہاں پر کہ عورتیں نہیں جا سکتی اس حدیث سے بھی۔ اب یہاں دیکھیے، اب اس سے پہلے جو روایت پڑھی گئی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ان کے لیے افضل ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، اور میں نے یہ بیان کیا کہ افضل کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان کے لیے اگر وقت مناسب نہ ہو، ان کے لیے کیا کہتے ہیں حالات موافق نہ ہو، تب پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ مسجد میں نہ جائیں، یہ میں نے کہا ہے۔ تو اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ فتنے کا دور ہے، فتنے کے حالات ہیں جس کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتی، افضل ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں، افضل ہے وہ گھر میں پڑھیں۔ لیکن یہاں سے یہ فتنہ، پرماننٹ فتنہ کون سا فتنہ ہوتا ہے؟ پرماننٹ فتنہ یہ کون سا فتنہ ہوتا ہے کہ مطلب خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک فتنے کا دور ہے، 1400 سال گزر گئے، اور اگر اسی نہج پر رہا جائے تو قیامت تک فتنے کا دور رہے گا اور عورتیں مسجد نہیں جائیں گی۔ اور فتنے سے مراد کیا فتنہ ہے؟ حالات موافق کا مطلب ہے عورتیں گھر کی مصروفیت میں رہتی ہیں، گھر کی مصروفیت میں رہتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو موقع نہ ملے تو وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، ان کے لیے تو افضل یہی ہے، لیکن وہ مسجد جانا چاہے، اور خصوصی طور پر جو جمعہ ہے، عیدین ہے، اس میں اگر جانا چاہیں تو پھر کس چیز کے فتنہ کی بات کی جا رہی ہے؟ فتنہ کون سا؟ آگے ہم دیکھ لیں گے، ایک فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا، اس فتنہ سے بڑھ کر کون سا فتنہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ایک روایت اور پیش کی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 219 ہے، کہ یعنی آج کے حالات کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجد جانے سے منع کرتے ہیں۔ اس کی پوری ڈیٹیل اگلی روایت جو ہم پیش کریں گے اس میں آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آج کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما دیتے، عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیتے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں روکا۔ اس بات کو آپ سمجھیے، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ رسول اللہ ہوتے، اسلام پر فل اسٹاپ نہ لگ چکا ہوتا، یعنی اسلام کے نزول پر اسلام آنا جانا بند نہ ہو چکا ہوتا، یعنی دین کی تکمیل نہ ہو چکی ہوتی تو ایسا ہو جاتا، لیکن دین تو مکمل ہو گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نہیں جو منع کر دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو منع کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں تو منع کیسے کریں گے؟ اتنا ضرور ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے اندر وہ جو شرطیں بتائی گئی ہیں کہ پردے کے ساتھ جایا جائے، مسجد کے اندر خوشبو نہ لگایا جائے، خوشبو لگا کر نہیں جانا چاہیے، بن سنور کر نہیں جانا چاہیے، پردے کے ساتھ جانا چاہیے، ان تمام چیزوں کا التزام عورتیں نہیں کر رہی تھیں، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی۔ تو کیا کسی شرط کے مفقود ہونے سے
آپ اس شرط پر لوگوں کو ترغیب دلائیں گے یا پھر اس کام سے ہی روک دیں گے؟ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو اس سے ہم کہیں گے بھائی تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے، تمہاری نماز نہیں ہوگی، تم وضو کے ساتھ نماز پڑھو کیونکہ یہ شرط ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم نماز چھوڑ دو، ہم اس کو یہ کہیں گے تم پر نماز فرض ہے لیکن وضو کے ساتھ، اسی طرح سے عورتوں کا جانا جائز ہے بشرطے کہ وہ میک اپ نہ کرے، جانے کے وقت خوشبو نہ لگائیں، پردے کے ساتھ جائیں اور بن سنور کر نہ جائیں۔ ان تمام حالتوں کا دھیان رکھیں، یہاں تک کہ وہ نظریں نیچی کر کے جائیں اور جو ان کے راستے ہیں وہاں جائیں اور جہاں پر ان کے انتظامات ہیں وہاں پر وہ نماز پڑھیں اور بقیہ پھر چپکے سے آ جائیں۔ یہ ہم ترغیب دیں گے یا یہ کہیں گے کہ عورتیں مسجد میں ہی نہیں جا سکتی؟ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر حضرت عائشہ خود کیوں نہ روکی؟ ان کو روک دینا چاہیے۔ اور یہاں تک بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد جانے سے روکا اور اس پر اجماع ہے۔ جب ان کی بیوی ہی نے نہیں عمل کیا تو پھر اجماع کس بات کا ہے؟ آپ نے وہ مشہور روایت نہیں سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور مہر کی قید کر رہے ہیں کہ مہر اتنا ہونا چاہیے، تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو کر رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے عمر تم کون ہوتے ہو؟ جب قید جو ہے قرآن نے نہیں لگایا تو تم کون ہوتے ہو قید لگانے والے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ کیا عورتوں کو مسجد میں آنا تو منع ہے، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تک اس امت میں اس طرح کے لوگ ہوں گے، غالباً اسی طرح کے الفاظ ہیں، مجھے ایگزیکٹ میں نہیں بتا پا رہا ہوں، کہ اس طرح کے لوگ رہیں گے تو عمر جو ہے گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپریشیٹ کیا تھا، اس تنقید کو سراہا تھا، اس بوڑھی عورت کی تنقید کو۔ تو سوال کرنے والا، تنقید کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی، لہذا کدھر منع کیا؟ اور رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مصنف ابن شیبہ کی صحیح روایت ہے، وہ تو مسجد جاتی تھی، پھر اجماع کہاں ہے؟ چلیے خیر، ان کے علاوہ اور کوئی ان دلیلوں، جو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی صحیح صریح اور اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے جس کے اندر موجود ہو کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اب آئیے ہم ان روایتوں کو دیکھتے ہیں جن روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں جب ان کے پاس حالات میسر ہوں، یعنی وہ بیزی نہ ہو، بچوں کے ساتھ نہ ہو، یا بچوں کو لے کر بھی جا سکتی ہیں۔ ان کے لیے انتظامات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجدوں میں انتظام کریں، اور پھر کیا کہتے ہیں، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، جانے کے وقت بن سنور کر نہ جائے، خوشبو لگا کر نہ جائیں۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ مسجد میں جا سکتی ہیں۔ ان کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ ہر نماز میں جائیں، ان کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ پردے کے ساتھ جائیں جب بھی جانا ہو سکتا ہے وہ ہفتے میں ایک دن چلی جائیں، ڈیلی نہ ہو، ایک وقت میں چلی جائیں، عشاء کے ٹائم ان کو میسر آتا ہو وہ چلی جائیں، اس وقت بھی نہ آتا ہو جمعہ کے دن چلی جائیں، جمعہ کے دن بھی نہیں ہوتا عید میں چلی جائیں۔ یہ ان کے لیے ان کے اختیار میں ہے، وہ جب جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مردوں کو کہ تم عورتوں کو مسجد کی جب اجازت لے، وہ بھی رات میں بھی، تو تم منع نہیں کر سکتے، تم منع نہیں کر سکتے۔ جب تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تم سے اجازت طلب کریں مسجد جانے کی تو تم منع نہیں کر سکتے۔ لہذا آئیے پہلی دلیل دیکھتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 865، صحیح مسلم حدیث نمبر 442۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عورتیں تم سے رات کو مسجد جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو۔ رات میں اجازت مانگے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرات اور ڈر رات میں ہی ہوتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے وقت، فجر کی نماز کے وقت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ رات کو مسجد میں جانے سے اجازت مانگے تو بھی اجازت دے دو، مت روکو۔ لیکن آپ گھر کے خیر خواہ ہیں، ذمہ دار ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حالات کیسے ہیں، مناسبت ہے کہ نہیں ہے، اور عورت پردہ سے جا رہی ہیں یا نہیں، مسجد کے اندر انتظامات ہم نے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، ان سب چیزوں کا آپ لحاظ رکھیں۔ لیکن منع نہیں کر سکتے، آپ منع کیوں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے روکو۔ اب آئیے دیکھیے، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فقہ میں فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے رات کو مسجد جانا جائز ہے، اور اس کے عموم میں ہر نماز داخل ہے، یعنی جب رات کو جانا جائز ہے تو پھر دن میں جانا تو بدرجہ والا جائز ہوا۔ اب دیکھیے دوسری روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 866، سیدہ ام سلمہ، یہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں فرض نماز کا سلام پھیرتیں تو اٹھ کھڑی ہوتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد بیٹھے رہتے، پھر جب رسول اللہ کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ادب بتایا گیا ہے اور طریقہ بتایا گیا ہے
یہ دیکھیے اس کے اندر کیا ہے، جب عورتیں فرض نماز کا سلام پھیرتی تو اٹھ کھڑی ہوتی اور گھر کو چلی جاتی، مرد بیٹھے رہتے تھے۔ مرد کیوں بیٹھے رہتے تھے؟ کیونکہ اختلاط نہ ہو، عورتیں پہلے نکل جائیں اس کے بعد مرد نکلے۔ یہ ادب ہے، یہ طریقہ ہے۔ مسجد جانے سے ہی روک دیا ہے تو پھر یہ طریقہ اور یہ کس کام کا ہے؟ یہاں پر یہ سب چیزیں جو رسول اللہ نے کی ہیں یا رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا ہے، ان سب چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا، یہ نہیں کہ وہ پورے کے پورے جڑ سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پہلے عورت نکل جاتی تھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو مرد صحابہ کرام جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، پھر وہ بھی نکلتے تھے، یعنی عورتیں پہلے چلی جاتی تھیں۔ تو یہ ایک ادب اور یہ طریقہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 866 اور راویہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہوا۔ اب دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 867 اور صحیح مسلم 645 روایت کے اندر کیا ہے وہ سمجھیے۔ یہ اس کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار فرمایا تھا اس چیز کا کہ رسول اللہ اگر ہوتے ہیں عورتوں کے ان حالات کو دیکھتے تو منع کر دیتے، یعنی انہوں نے پردے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا شروع کر دیا تھا یا وہ چیزیں کرنے لگی تھیں جس کی ممانعت ثابت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی تھی۔ لہذا آپ دیکھیں پوری حدیث کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی جاتی تھیں، اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں، یعنی فجر کی نماز میں عورتیں رسول اللہ کے زمانے میں جاتی تھیں، اسے یہ پتہ چلا۔ اب آئیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کو مسجد سے نہ روکو اور انہیں بغیر خوشبو کے سادہ کپڑوں میں نکلنا چاہیے، مسجد سے نہیں روکنا ہے، لیکن وہ نکلیں گی تو بغیر خوشبو کے اور سادہ کپڑوں میں، بن سنور کر نہیں نکلیں گی۔ سیدہ عائشہ نے آگے فرمایا ہے کہ اگر آپ آج کل کی عورتوں کا حال دیکھتے تو انہیں منع کر دیتے۔ جب یہ پوری حدیث سامنے آتی ہے تو بات سمجھ میں پوری طرح سے آ جاتی ہے۔ بات یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عورتوں کو مسجد سے نہیں روکنا ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے، عورتوں کو مسجد سے روک دیا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسا کرنے سے۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ عورتیں بن سنور کر رسول اللہ نے منع کیا ہے کس چیز سے کہ وہ سادہ کپڑے میں نکلے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، لیکن آگے فرما رہی ہیں اگر آپ آج کل کی عورتوں کا حال دیکھتے تو انہیں منع کر دیتے، کیونکہ وہ خوشبو بھی لگانے لگی ہیں اور پھر بن سنور کر نکلنے لگی ہیں۔ تو بن سنور کر نکلنا یہ بند ہونا چاہیے اور اسی طرح سے خوشبو لگا کر عورتیں نہیں نکل سکتی، لیکن یہاں کہیں پر منع نہیں ہے کہ نہیں نکل سکتی، ان کو روکنا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ پوری حدیث مسند احمد کی ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، اس میں پوری روایت یہ ہے۔ تو مطلب یہ آپ روک دیا ہے آپ نے، اس حدیث کا پہلے ٹکڑے پہ ہی آپ نے اس کے خلاف کیا ہے، آپ کو روکنا نہیں، لیکن وہ خوشبو کے ساتھ اور بن سنور کر نہیں نکلیں گی، پردے کے ساتھ نکلیں گی، اس چیز کا التزام ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے روک دیا، روکنے سے آپ نے جب روک ہی دیا ہے تو پھر مسجد میں انتظامات بھی آپ نے ختم کر دیے، جو کہ غلط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح صریح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اب آگے دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 869، صحیح مسلم حدیث نمبر 445 کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام دیکھتے جو عورتوں نے نکال لیے ہیں تو انہیں منع کر دیتے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتیں بھی بن سنور کر نکلنے لگی تھی تو ان کو منع کر دیا گیا تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ ہوتے تو پھر روک دیتے، لیکن رسول اللہ ہے نہیں، اسی لیے روکا نہیں جا سکتا اور خود رسول اللہ نے روکنے سے منع کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں اور اس بات کی خواہش ظاہر کر رہی ہیں کہ اگر ہوتے تو روک دیتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روک دینا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پردے میں ان کا التزام پردے سے ہونا چاہیے اور پھر اسی طرح سے جو ہے خوشبو وغیرہ یہ سب کا انتظام یہ سب لگا کر نہیں جانا چاہیے۔ اب آئیے دیکھیے، اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بنی اسرائیل کی جو روایت ہے، جس طرح سے اب یہاں سے یہ بھی دلیل لی جا سکتی ہے اور لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کو روک دیا گیا تھا ان کی عورتوں کو اسی طرح سے روک دیا، بنی اسرائیل کی شریعت منسوخ ہے، اسی لیے یہ آپ دلیل نہ لیں یہاں سے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا اسی لیے ہم روک دیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نہیں روک سکتے تم، تو اس پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اب آگے اسی طرح سے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نماز کو ہلکی کر دیتے تھے جب بچے کی رونے کی آواز سنتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ان کی ماں کو تکلیف نہ ہو رہی ہے، کیونکہ لمبی نماز ہوگی، بچہ روتا رہے گا تو اس کی ماں کا جو ہے وہ دل نماز سے غافل ہو جائے گا، یہ اس ڈر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکی کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں ڈائریکٹ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجدوں سے منع نہ کرو اور انہیں بغیر خوشبو کے سادہ کپڑوں میں جانا چاہیے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حائضہ ہو جائیں تو پھر مسجد کیسے جائیں؟ ہماری ایک سہیلی ہے جو حائضہ ہے
وہ مسجد کیسے جائیں عید کے دن؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جائیں، یقیناً وہ جائیں، وہ ضرور جائیں، لیکن وہ کیا ہے، نماز کی جگہ سے دور رہیں، لیکن وہاں کے خطبہ اور وہاں کی دعا میں شامل۔ یعنی حائضہ عورتوں کو بھی عید کے دن جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک سہیلی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، یعنی پردہ کرنے کا کپڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاریتاً لے لے یا اپنی سہیلی کے دوپٹے میں گھس کر چلی جائے، یعنی پردے میں ہو کر جائے، لیکن جانا ہے عید کے دن، عورتوں کو جانا چاہیے، شامل ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیثوں سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پر خود سے فتنہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں کہہ کے منع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ معاشرے کے اندر اتنا بڑا امپیکٹ پڑا ہوا ہے کہ مرد جو بھی جاتے ہیں ٹوٹی بوٹی باتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ سن کر تو چلے آتے ہیں، لیکن عورتیں اس سے غافل ہیں، اور عورتوں کو کچھ پتہ نہیں ہے دین کے بارے میں، بہت دور دھیرے دھیرے ہوتی چلی گئیں، ان کو میسر ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ چنانچہ ہم تمام حضرات کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصی طور پر ہمارے ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے اندر عورتوں کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کو وہاں جانا چاہیے، اور جیسے جیسے وقت ملے اپنی مناسبت سے، اپنے حساب سے جب بھی وقت ملے وہ جائیں، اور ان کے لیے باضابطہ انتظام ہونا چاہیے، ان کے لیے جگہ کا الگ انتظام ہونا چاہیے، ان کے لیے وضو کا انتظام ہونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ وضو وہ گھر سے کر کے جائیں تاکہ پردے کا خاص انتظام رہے، اور وہ جائیں اور حفاظت سے نظر نیچی کر کے پردے کے ساتھ جائیں، اور پھر پردے کے ساتھ ہی واپس آ جائیں۔ مردوں کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، عورتوں کے نکلنے کا اور آنے کا ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں۔ ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے یقیناً عورتوں کو اجازت ملنی چاہیے جانے کی، اور جو دوسرے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے ان کا حق اسلام نے نہیں مارا ہے، بعض اجتہادی خطا کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے پیش آئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کو دل پر اس معنی میں نہیں لیں گے کہ ہم نے تنقید کی کسی خاص گروہ پر یا منع کرنے والوں پر، بلکہ اس معنی میں لیں گے کہ کیا اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور خصوصی طور پر جب اسلام کے اوپر ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے کیچڑ اچھالنے کی، اس وقت میں، اس زمانے میں ان تمام چیزوں پر لحاظ کرنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پیغام قرآن و سنت کا ہے تو پھر آپ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجئے، اور کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کیجئے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو اگر کسی مسئلے کے اندر کوئی الجھن ہے، کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس پر آگے کام کر سکیں اور آپ کے لیے ویڈیوز لا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔